بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے ناظرین مفعول بہ کو مقدم کرنے کی جو صورتیں قافیہ میں بیان ہوئی ہیں وہ بیان کریں گے۔ آئیے عبارت کی طرف۔ وَإِذَا اتصل بِهِ ضمیر مفعول او وقع بعد الا او معناها او اتصل به مفعوله وهو غیر متصل وجب تأخیرہ۔ پہلی صورت بیان کی ہے یہاں پر ابن حاجب نے قافیہ کے اندر کہ جب جو فائل ہے وہ متصل ہو، یعنی ملا ہوا ہو مفعول کی ضمیر کے ساتھ، یعنی وہ ضمیر جو مفعول کی طرف لوٹ رہی ہو۔ جب فائل مفعول کی ضمیر کے ساتھ متصل ہو، ملا ہوا ہو، مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے۔ اس کی مثال ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ۔ یہاں پر رَبُّهُ یہ فاعل ہے اور مفعول کی جو ضمیر ہے اس کے ساتھ یہ ملا ہوا ہے، اور وہ ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ ابراہیم کی طرف، ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ مفعول کو مقدم کرنا فاعل پر واجب ہے۔ اگر ایسا نہ کریں تو اسمار قبل ذکر لفظاً اور رتبتاً لازم آئے گا، وذالک غیر جائز، اور یہ جائز نہیں ہے۔ پہلی صورت بیان کر دی ہے کہ جب فاعل ملا ہوا ہو، متصل ہو مفعول کی ضمیر کے ساتھ، تو مفعول کو مقدم کریں گے اور فاعل کو مؤخر کریں گے۔ مثال دے دی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ۔ یہاں پہ رَبُّهُ یہ مرکب اضافیوں کے فاعل بن جائے گا، ابراہیمہ یہ مفعول بھی بن جائے گا، اور یہ ضمیر لوٹ رہی ہے اس کی طرف؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ پہلی صورت آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جس میں مفعول کو مقدم کرنا فاعل پر واجب ہے کہ وقع، میں نکال لے دوں وقع کا فاعل الفاعل بعد الا۔ ٹھیک ہے، وقع الفاعل بعد الا، کہ جب فاعل الا کے بعد واقع ہو، جب فاعل الا کے بعد واقع ہو تو مفعول کو مقدم کریں گے اور فاعل کو مؤخر کریں گے، یعنی مفعول پہلے آئے گا اور فاعل بعد میں آئے گا۔ اس کی مثال دی ہے ما ضرب امرن الا زید۔ ما ضرب یہ ضرب فعل ہے، امرن مفعول بھی ہے، الا کے بعد آ رہا وہی فاعل ہے زید۔ تو اب مفعول کو مقدم کریں گے اور فاعل کو مؤخر کریں گے۔ آگے ہے او معناہا، یا فاعل الا کے ہم معنی کے بعد واقع ہو، وہ ایک ہی لفظ ہے، وہ ہے انما۔ جب عبارت میں جب انما آ جائے تو اب ہم فاعل کو مؤخر کریں گے اور مفعول کو مقدم کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ مفعول پہلے آئے گا اور فاعل بعد میں آئے گا۔ ٹھیک ہے، معناہا یا فاعل واقع ہو الا کے ہم معنی کے بعد، وہ ہے لفظ انما۔ اس کی مثال دیکھیں، انما ضرب امرن زید، انما، ٹھیک ہے، ضرب امرن زید، تو اب ہم مفعول کو مقدم کریں گے، یہ وجوبی صورت ہے، اور فاعل کو مؤخر کریں گے۔ ٹھیک ہے، او اتصل بہ مفعولہ، یہاں پر ایک اور آپ کو یہ تیسری جگہ بتا رہے ہیں، یہ بلکہ چوتھی صورت ہے جس میں مفعول کو مقدم کریں گے اور فاعل کو مؤخر کریں گے۔ وہ یہ کہ اذا اتصل بہ مفعولہ، جب فعل کا جو مفعول ہے نا وہ ملا ہوا ہو، متصل ہو۔ ٹھیک ہے، فعل کا مفعول جب متصل ہو، فعل کا جو مفعول ہے وہ متصل ہو، تو مفعول کو مقدم کریں گے اور فاعل کو مؤخر کریں گے۔ اس کی مثال ہے ضربنی زید، ضرب فعل ہے، نون وقایا نی، اب یہ فعل کا مفعول متصل ہے، ملا ہوا ہے فعل کے ساتھ، تو اب فاعل کو مؤخر کریں گے اور
مفعول کو مقدم کریں گے. ضربنی، ضرب فعل، نون کا یا مفعول بھی ہے. زیدن یہ بن جائے گا فاعل، زیدن یہ بن جائے گا فاعل. اور وہو غیر متصل، اور جو فاعل ہے وہ ضمیر غیر متصل ہو، ضمیر غیر متصل ہو، ملا ہوا نہ ہو، تو اس صورت میں مفعول کو مقدم کریں گے اور فاعل کو مؤخر کریں گے. مثال میں نے دے دی ضربنی زیدن. آگے اس کی جزا یہاں پہ آ رہی ہے واجبہ تاخیر ہو. واجبہ تاخیر، شرط یہ تھی وَإِذَا اتصل بِهِ، یہ شرط ہے، یہ جزا ہے واجبہ تاخیر ہو. مطلب یہ ہے کہ واجب ہے اس کی تاخیر، کس کی؟ فاعل کی تاخیر. ان جگہوں میں فاعل کی تاخیر یعنی کہ فاعل کو مؤخر کرنا واجب ہے ان صورتوں میں. پہلی صورت کیا بتائی کہ اتصل به ضمیر مفعول، اتصل به ضمیر مفعول. دوسری وقع بعد الا. تیسری ہم عبارت بنا لیتے ہیں کہ او ما نہا. اور چوتھی صورت ہے اتصل به مفعوله وهو غیر متصل وجب تاخیرہ. تو یہ چار صورتیں ابن حاجب نے کافیہ کے اندر بیان کی ہیں کہ جس میں مفعول کو مقدم کریں گے اور فاعل کو مؤخر